السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قارئین و سامعین، مزید ایک ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ عنوان ہے درخت سے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک مرتبہ میں سفر پر جا رہا تھا، راستے میں تھک گیا اور ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے درخت سے آواز آتے سنی۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو بعض اوقات اللہ تعالیٰ سمعی یا بصری کا شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ عجیب سے آوازیں سنتے ہیں جو ہم نہیں سن پاتے۔ وہ فرماتے کہ وہ درخت مجھ سے گفتگو کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یا سری کن مثلی، اے سری تو میرے جیسا ہو جا۔ فرماتے کہ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ درخت کہہ رہا کہ اے سری تو میرے جیسا ہو جا۔ تو میں نے اس درخت سے مخاطب ہو کر کہا، کیف اکون مثلکی، یعنی میں تیرے جیسے کیسے بن سکتا ہوں؟ تو وہ درخت نے جواب میں کہا، ان الذین یرمون بالاحجار فارمیہم بالاسمار، یعنی جو لوگ میری طرف پتھر پھینکتے ہیں میں ان لوگوں کی طرف اپنا پھل پھینکتا ہوں، لہذا تو بھی میرے جیسا ہو جا۔ تجھے بھی لوگ پتھر ماریں گے اور تو بھی ان پتھروں کے جواب میں اپنا پھل لوٹا دینا، ان کے ساتھ حسن خلق سے پیش آنا۔ فرماتے کہ میں نے درخت کے جواب سن کر بڑا حیران ہوا کہ درخت نے کیا عجیب بات کہی، لیکن فوراً میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اگر یہ درخت اتنا اچھا ہے کہ پتھر مارنے والوں کو بھی اپنا پھل کھلاتا ہے تو پھر اس درخت کو اللہ تعالیٰ نے آگ کی غذا کیوں بنایا؟ فرماتے ہیں کہ جب میرے ذہن میں یہ خیال آیا تو میں نے درخت سے یہ سوال پوچھا، فَكَيْفَ مَصِيرُكِ إِلَى النَّارِ، یعنی اے درخت پھر یہ بتا کہ اللہ نے تجھے آگ کی غذا کیوں بنایا؟ یعنی اگر تم اتنے اچھے تھے تو تم آگ کی غذا کیوں بن گئے؟ کہتے کہ اس سوال کے جواب میں گویا ٹھنڈی سانس لے کر کہا کہ سری میرے اندر خوبی بڑی اچھی ہے کہ لوگ پتھر مارتے ہیں اور میں انہیں پھل دیتا ہوں، لیکن میرے اندر ایک خامی بھی بہت بری ہے جس نے میری تمام خوبیوں پر پانی پھیر دیا۔ پوچھا کون سی خامی ہے؟ درخت کہنے لگا، فَأَمْلَيْتُ بِالْهَوَاءِ هَكَذَا وَهَكَذَا، جدھر کی ہوا چلتی ہے میں ادھر کو ڈول جاتا ہوں۔ سری میرے اندر استقامت نہیں ہے اور یہ بات میرے اللہ کو اتنی ناپسند ہے کہ میری خوبیوں کے باوجود اللہ نے مجھے آگ کی غذا بنا دیا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہر اچھے اعمال میں استقامت اختیار کرے۔ تلاوت، ذکر و مراقبہ میں استقامت و مداومت کے بغیر انسان کا معاملہ ترقی کے سلسلے میں ڈانواڈول ہی رہتا ہے۔ تو قارئین و سامعین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر اور نیک اعمال پر استقامت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔